حکمران ہے، ہم اس سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہمارے پاس آپ تشریف لائیں۔ پہلا خط جو امام پاک کو لکھا گیا وہ صحابہ کرام ہیں، ان لوگوں نے، یہ بہت ساری ڈیٹیل پھر کبھی موقع ملا ڈیٹیل عرض کروں گا۔ بہرحال اصل قصہ یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام پاک کو حکم دیا کربلا میں جانے کا۔ جی آپ کی پیدائش سے پہلے حضور کو یہ پتا تھا، پھر جبریل نے آ کر بتایا آپ کا بیٹا وہاں میدان تپ میں فرات کے کنارے شہید ہوگا۔ ایک نیا فرشتہ جو کبھی نہیں آیا اس نے بتایا، ایک فرشتہ بارش کا فرشتہ ہے اس نے بتایا، اور یہ بات اہل بیت کے بھی سارے اعزاز جانتے، صحابہ بھی جانتے تھے۔ یعنی آپ نے کہاں شہید ہونا ہے؟ کربلا میں۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ کام مدینے میں تو نہیں ہو سکتا، مکے میں تو نہیں ہو سکتا۔ اب آپ کو وہاں جانا تھا، لیکن جانے کا سبب تو بنتا ہے نا جی۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سب کی عمریں لکھی ہیں، میری لکھی ہے، آپ کی لکھی، سب کی لکھی۔ انہوں نے دنیا میں کتنے سانس لینے، ایک سانس بھی ہم اوپر نہیں لے سکتے۔ جب ہماری موت ہوتی ہے تو اس بات تو کوئی نہ کوئی بنتا ہے۔ آدمی ہارٹ اٹیک ہوا مر گیا، کینسر سے مر گیا، ایکسیڈنٹ ہوا مر گیا، دریا میں ڈوب کر مر گیا، پہاڑی کے نیچے آ کر مر گیا جناب، آگ میں جل کر مر گیا۔ لیکن اگر وہ آگ میں نہ جلتا تو بھی اس وقت مرتا، اگر ہارٹ اٹیک نہ ہوتا تو بھی مرتا، کینسر نہ ہوتا تو بھی مرتا، زندگی تو آگے بڑھ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت آ جائے تو ایک لمحہ نہ آگے ہو سکتی نہ پیچھے ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اسباب بناتا ہے۔ امام عالی مقام نے شہید تو وہی ہونا تھا، لیکن سبب اس کا یہ بنایا کہ کوفے والوں نے آپ کو خطوط لکھے جی، عراق سے خطوط آئے تاکہ وہاں جانے کا ایک بہانہ بنے، ریزننگ بنے، ورنہ امام پاک وہاں ان کے خطوں پر نہیں گئے جی۔ یہی وجہ ہے۔ ایک اور بات بھی، مدینہ پاک مکہ معظمہ کے اندر یزید کو پتا چلا کہ امام علی مقام نے بیعت نہیں کی، مکے میں چلے گئے، مکے میں ہم فوج کی چڑھائی نہیں کر سکتے، یہ ایسی بات، تو بہتر یہ ہے کہ ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے۔ اس نے یہ کیا کہ تقریباً 30-40 کے قریب لوگ ان کی ڈیوٹی دے کر بھیجا کہ تم ایسے کرو کہ خنجر زہر کے اندر بجھا کر ان کو لے جاؤ، خانہ کعبہ کا طواف کرتے موقع ملے، صفا مروہ کے درمیان موقع ملے، مینا میں موقع ملے، مزدلفہ میں ملے، عرفات میں ملے، بس خاموشی کے ساتھ کام کر دو، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا وہ کس نے کیا ہے۔ یعنی ہم بدنام بھی نہیں ہوں گے اور کام بھی ہمارا پورا ہو جائے گا۔ امام عالی مقام کو اطلاع ہوگی کہ یزید نے یہ کرتوت کیا ہے۔ اب 8ویں ذوالحج کو وہاں سے چھوڑ کر آتے ہیں۔ آپ نے زندگی میں 25 حج کیے اور پیدل چل کر کیے۔ اب حج کا موقع ہے۔ دو روایتیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے حج کا احرام باندھا، جب آپ کو یہ انفارمیشن ملی تو حج تو آپ کی 25 کر چکے تھے نا، یہ نفلی حج تھا، تو حج کو عمرے میں بدلا، عمرہ کر کے، ویسے تو احرام نہیں کھول سکتے نا، عمرہ کر کے تو پھر آپ نے رخت سفر باندھا۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ نے وہ احرام ہی عمرے کا باندھا تھا۔ بہرحال امام عالی مقام فرماتے ہیں کہ یزید میرے جیسا آدمی قتل ہو جائے اور قیامت تک امم کو پتہ ہی نہ چلے کہ قاتل کون تھا، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ شہید تو مجھے ہونا ہے، میری منزل تو شہادت ہے، لیکن میدان میں نکل کر قیامت تک میں تجھے ننگا کر جاؤں گا کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ امام عالی مقام نے گھر والوں کو تیار کیا، فرماتے چلو آپ چلتے ہیں۔ اب رخت صبر باندھا، جب آپ نے تیاری کی تو حضرت عبداللہ بن عباس آئے، انہوں نے کہا جناب آپ نہ جائیں، آپ نہ جائیں، یہ امن کی جگہ ہے، یہاں رہیں، اگر جانا چاہتے ہیں تو آپ یمن میں چلے جائیں،
یمن کے جتنے مسلمان ہیں وہ سب حضور مولا کائنات کی برکت سے مسلمان ہوئے، اہل بیت سے پیار ہے، وہاں محفوظ رہیں گے۔ آپ فرماتے ہیں میرا کوئی مقصد حکومت کرنا تو نہیں، اگر حکومت مراد ہوتی تو گھر سے کیوں دیتے جی؟ میرے بھائی امام حسن خلیفہ ہوتے ہوئے قوم کا خون بچانے کے لیے حکومت چھوڑ دی، تو مجھے تو حکومت کی طلب نہیں ہے۔ فرمایا پھر آپ ایسے کریں کہ اگر جانا ہی چاہتے ہیں تو آپ ویسے نہ جائیں، وہ جو آپ کو بلا رہے ہیں پہلے یہ معلوم کریں کیا انہوں نے گورنر کو نکال دی ہے، کیا گورنر ہاؤس پر قبضہ کر لی ہے، کیا کوفے کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا؟ اگر نہیں لیا، گورنر ان کا، پولیس ان کی، کنٹرول ان کا، آپ وہاں جا کر کیا کریں گے؟ اس کا مطلب آپ کو جاتے ہی وہ پکڑ لیں گے۔ ان سے کہیں کہ پہلے وہ کام کریں پھر آپ کو بلائیں۔ پھر کہنے لگے یہ اور بات ہے، اگر آپ جانا چاہتے ہیں، آپ نے فرمایا میں نے ارادہ کر لیا مجھے اب جانا ہے، آپ نے فرمایا پھر ایسے کریں کہ اکیلے چلے جائیں، ساتھی لے جائیں، بچوں کو ساتھ نہ لے جائیں، یعنی عورتوں کو ساتھ نہ لے جائیں، بچوں کو ساتھ نہ لے جائیں، کہیں ایسے نہ ہو کہ جیسے عثمان غنی کو شہید کیا گیا ان کی فیملی کے سامنے، کہیں ایسے نہ ہو کہ آپ کی فیملی کے سامنے آپ کو شہید کیا جائے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا، میں آخری ایام میں اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتا۔ پروگرام اور تھا، بتانا چاہتے میں دنیا کو قربانی دکھانا چاہتا ہوں، اکیلے قربان ہونا اور بات ہے، پوری فیملی کو بیچ رہ کر پوری فیملی کو قربان کرنا یہ اور بات ہے۔ آپ کا مشن اور تھا۔ پھر انہوں نے کہا اچھا آپ ایسے کریں، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو خود جانے کے بجائے کو سفیر بھیجیں، وہاں کے حالات معلوم کرے اور وہ آپ کو بتائے، خط لکھے کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں، تو پھر آپ جا سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ واقعہ، یہ پچھلے ہفتے کی میری تقریرہ ڈیٹیل میں وہ حضرت مسلم بن عقیل کے واقعات بیان کیے، ان کو بھیجا، جیسے ہوا وہ شہید ہو گئے، پھر کبھی موقع ملا وہ عرض کریں گے۔ بہرحال اب حضرت عباس کہتے ہیں کہ آپ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ انی رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام ہے، خواب کے اندر میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، وَأَمَرَنِي بِأَمْرٍ، حضور نے مجھے ایک آرڈر دیا ہے، ایک کام کرنے کو کہا ہے، انا ماذن لہو، اور مجھے وہ ہر صورت کام کرنا ہے، لیا او ولیا، میں رہوں یا نہ رہوں، کام مجھے کرنا ہے۔ انہوں نے بتایا وہ حضور نے کہا کیا ہے؟ فرمایا جنہوں نے آرڈر دیا نا انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی کو بتانا نہیں، انہوں نے اس راز کو پوشیدہ رکھنے کا کہا، وہ میں نہیں بتاتا، میری شہادت کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا۔ تو دراصل امام علی مقام وہ کوفے کے بلانے والوں کی بنیاد، وہ ایک سبب بنا، ان کی وجہ سے نہیں گئے، اس لیے گئے کہ آپ کا مقدر تھا وہیں شہید ہونا، اور آپ کو علم تھا۔ اور پھر جب سرکار نے دیکھا کہ یہ پہلے مدینہ میں تھا، مکے میں حضور خواب میں آئے، آپ نے فرمایا بیٹے تیری منزل تو کربلا ہے، تو یہاں بیٹھا ہوا، تجھے وہاں جانا ہے، وقت قریب ہے، تجھے وہاں شہید ہونا ہے۔ تو امام علی مقام کو بڑے لالچیں دی گئی، یہ کہا گیا آپ ایسے کریں کہ یزید کو مان لیں، آپ چاہیں تو مدینے کے گورنر بن جائیں، آپ چاہیں تو پورے حجاز کے گورنر بن جائیں، آپ چاہتے ہیں تو عراق کے گورنر بن جائیں، جو علاقہ آپ پسند کریں اس علاقے کے گورنر بن جائیں، صرف یہ ہے کہ کم از کم یزید کو کچھ نہ کہے، اس کو حکومت کرنے دے۔ امام پاک نے فرمایا کہ میرا مقصد دین کی آبیاری ہے، دین کو بگڑنے سے بچانا۔ اور ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں، سرکار دین لے کر آئے قوم کے لیے، صحابہ کرام نے اس دین کو پھیلایا، اس دین کی اشاعت کی، اس دین کی تبلیغ کی، امام علی مقام نے اس دین کو بچایا۔ ہاں جی، سرکار دین لے کر آئے، صحابہ نے اس کو پھیلایا، امام علی مقام نے اس دین کو بچایا۔ جب اسلام کی قدریں ہی باقی نہ رہیں، اور امام علی مقام کا صدقہ ہے کہ آج دین اصل شکل کے اندر موجود ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے، کوئی کربلا کو مانے یا نہ مانے، جب اس پر مصیبت آتی تو نام کربلا کا لیتے۔ وہ پیچھے پرویز کے دور میں نہیں، لال مسجد والے،
اب کٹر قسم کے وہ لوگ ہیں جو امام پاک کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے. اور جب ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش ہوا تو پتا ہے عبدالعزیز کیا کہہ رہا تھا؟ کربلا قائم ہوگی کربلا، اور تم تو کربلا کے قائل ہی نہیں. اب بھی جب دنیا میں جب کسی پر ظلم ہوتا ہے نا، زیادتی ہوتی ہے، تو اس وقت کربلا یاد آتی ہے. اور جب کسی پر ظلم ہو تو پھر وہ بندہ اپنے آپ کو حسینی سمجھتا ہے اور مد مقابل کو یزید سمجھتا ہے. یہ آج ضرب المثل ہے. امام پاک کی برکت سے یہ دین قائم ہے. آپ کو خریدنے کی کوشش کی گئی لیکن آپ نے دین کا سودا نہیں کیا، پیسوں پر بکے نہیں. جو بھی دنیا کی لالی دی کہ آپ نے فرمایا میرے نزدیک میں حضور کے کاندھے پر سوار ہونے والا، میں وہ بندہ ہوں جس کی صداقت کی گواہی اللہ دیتا ہے. میں وہ ہوں کہ جس کو ہر عیب سے پاک اللہ نے رکھا، تو میں یہ ناپاک کام کیسے کر سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں نا، حق کی صدا تو نے صداقتوں کا نہ سودا کیا حسین، تو نے صداقتوں کا نہ سودا کیا حسین. باطل کے دل میں رہ گئی حسرت خرید کی، باطل کے دل میں رہ گئی حسرت خرید کی. اور ماتم سرائے دہر میں ایسے بھی لوگ ہیں، ماتم سرائے دہر میں ایسے بھی لوگ ہیں، نام حسین لب پہ ہے اور خو ہے یزید کی. نام حسین لب پہ ہے اور خو ہے یزید کی. کہتے ہیں حسین حسین کرتے ہیں لیکن کردار بالکل یزید والا ہے. امام علی نے مقام نے میدان کربلا میں 2 آئینے رکھے، ایک حسینی آئینہ ایک یزیدی آئینہ. فرمایا کہ ہر آدمی دیکھ لے اس کا کردار، اس کا کریکٹر، وہ حسین کے چہرے میں نظر آتا ہے، یزید کے چہرے میں نظر آتا ہے. صبح سے شام تک شراب میں دوترے اور علی علی کرتا پھرے، یہ تو ان کے نام کی توہین ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے، حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے، اور دنیا انقلاب کا بانی حسین ہے. دنیا کے اندر انقلاب کی بنیاد رکھی. آپ نے فرمایا کہ جب غلط ہوتا ہو، جان کی پرواہ کیے بغیر، مال کی پرواہ کیے بغیر، اولاد کی پرواہ کیے بغیر حق کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دو. اور فرماتے ہیں کہ سیرت فاطمہ کی تو صورت علی کی ہے، سیرت فاطمہ کی تو صورت علی کی ہے، اور دنیا میں مصطفیٰ کی نشانی حسین ہے، دنیا میں مصطفیٰ کی نشانی حسین ہے. امام علی مقام سرکار کے علمبردار نشانی بن کر تشریف لائے. اسی لیے خواجہ کہتے ہیں شاست حسین، بادشاہ حسین. شاست حسین، حسین کیا ہے؟ شاہ ہیں. فرماتے ہیں یہ دنیا کی بادشاہت کیا ہے؟ وہ کسی کو 4 مہینے کی، کسی کی 6 مہینے کی، کسی کی 2.5 دن کی، کسی کی 2.5 مہینے کی. اور یہ کو حکومت ہے. فرمایا کہ امام علی مقام شاہ ہیں، لیکن حضور نے فرمایا حسن والحسین. ابھی تک کیوں دیکھتے ہیں روزہ رکھا، انہوں کی روزہ کھلانا ٹائم 2 منٹ. آپ کھجورا دیو نے جی کھجورا دیو نے کھول لیں پانی شانی دے باپ جنہاں نے روزہ بے شک چلے جانا اتھے تے اتھے کول کرنا تے 2 منٹ رہ گئے. اچھا چلو کوئی بات کر لیتے 2 منٹ ٹھہر جائے، کوئی بات نہیں، ہم بھی ختم کرتے ہیں ذرا، بیٹھ جائیں، کوئی گل نہیں. تو اب اچھا اب یہ کر رہا تھا کہ وہ درمیان میں کنفیوژن، پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا. ہاں فرماتے شاہ حسین، حضور نے فرمایا حسن والحسین